بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے آج سے ٹھیک 800 سال پہلے ایک خواب دیکھا۔ اس نے اپنے ارد گرد صلیبیوں کی سازشوں اور منگولوں کے حملے کے خلاف نہ صرف ترک قبیلوں کو متحد کیا بلکہ ایک ایسی ریاست کو بنیاد فراہم کی جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کے نام پر 650 سال تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی۔ اس عظیم سلطنت نے خلافت عثمانیہ کے نام سے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 براعظموں پر اپنا پرچم لہرایا، جس نے عرب و عجم کے مسلمانوں کو پھر سے وحدت تلے اکٹھا کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے شروع میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ ان 600 سالوں میں ارطغرل کی اولاد کی 37 پیڑھیاں تخت پر بیٹھیں۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی خاندان کا اتنے لمبے عرصے تک حکومت کرنا نہیں ملتا۔ عثمانیوں کو یہ کامیابی اناطولیہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 200 سال تک جنگ لڑنے کے بعد ملی تھی۔ ارطغرل کا قبیلہ 440 خاندانوں اور 444 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل تھا، لیکن آپ ارطغرل کی حکمت عملی اور بنیاد بنانا دیکھیے کہ صرف یہی خاندان ایک قبیلے سے ایک چھوٹی سی ریاست بنا اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بنا، اور پھر یہ سلسلہ صرف ایک سلطنت تک نہیں رکا۔ عثمانیوں نے 3 براعظموں پر حکومت کی اور سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی۔ 13ویں صدی کے شروع میں خوارزم کے شہنشاہوں کی طاقت عروج پر تھی۔ انہوں نے ایران، خراسان، شام اور عراق میں سلجوقوں کی کئی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اب وہ ترکوں کو پچھاڑنے کی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ایشیا کی تمام اسلامی ریاستوں پر قبضہ کرنا ان کا منصوبہ تھا، اسی لیے اب وہ ترک قبیلوں اور سلجوقوں کو مار کر اناطولیہ کو بھی قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت چنگیز خان ایک طوفان بن کر اٹھا اور اس نے سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر دیا۔ چنگیز خان کی تباہی کو دیکھ کر ترک قبیلے جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں سے کچھ قبیلے ایران اور شام جا کر بس گئے اور وہاں اقتدار حاصل کر کے ترکمانی مشہور ہوئے، اور کچھ قبیلے جنوب کی طرف گئے اور وہاں سلاطین سلوک سے لڑائی شروع کر دی، لیکن وہاں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے وہ واپس ہو کر ایشیائے کوچک میں سلجوقوں سے آ کر مل گئے۔ جب چنگیز خان کے حملوں کے خوف سے ترک قبائل ادھر ادھر اپنی منزلیں تلاش کر رہے تھے تو انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ سلیمان شاہ کا بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکمان اوغوز کے قبیلے کا ایک حصہ تھا۔ کائی قبیلے کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بنے۔ اوغوز قبیلے کی شاخ گون خان میں سے ایک کائی قبیلہ بھی تھا۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ یہ ایک خانہ بدوش اور جنگجو قبیلہ تھا۔ انہیں جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا، یہ لوگ وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا کرتے تھے۔ یہ کائی قبیلہ ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں دریا فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور سلیمان شاہ کی وفات کے بعد یہ کائی قبیلہ بھی تقسیم ہو گیا۔ لیکن جو لوگ باقی رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہو گئے اور آگے جا کر سلطان علاء الدین کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ ارطغرل کا کائی قبیلہ صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھا، اور یہ قبیلہ سلطان علاء الدین کی سلطنت کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہ تاتاریوں کے حملوں سے بچ سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ مقام دے سکیں اور اپنے جانوروں کو چراگاہوں تک لے جا سکیں۔ کائی قبیلہ جب کونیا کے راستے میں تھا تو انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 افواج جنگ کرتی نظر آئیں۔ اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ افواج کون ہیں، کس کی ہیں، کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے۔ بس ارطغرل نے دیکھا کہ ایک کمزور فوج پر ایک طاقتور فوج غالب آ رہی ہے، تو ارطغرل نے کمزور فوج کے ساتھ مل کر لڑنا شروع کر دیا۔ ارطغرل کے ساتھ 444 جنگجو سپاہی تھے۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے میں کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج کو شکست ہو گئی
اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور تغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی جو ہار گئی، اور ان کی بر وقت مدد سے سلطان علاء الدین کی فوج کو فتح حاصل ہوئی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ اور تغرل کا کارنامہ بہت بڑا تھا، اور اسی کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے اسے سغوت کا زرخیز علاقہ تحفے میں دے دیا۔ سغوت دریائے سکاریا کی بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب ایک علاقہ تھا۔ تحفے میں ملنے والی اس جاگیر میں خراسان اور ارمینیا سے آنے والے ارطغرل کے قبیلے نے رہائش اختیار کی۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس علاقے کا سردار اعلیٰ اور سپہ سالار بھی مقرر کر دیا تاکہ سلطنت کو اس کی سرحد کی طرف آنے والے حملہ آوروں کو ارطغرل روکے رکھے۔ ارطغرل کی یہ جاگیر بازنطینی سرحد کے بہت قریب تھی، اسی لیے یہ کائی قبیلہ صلیبی قلعہ داروں سے اکثر حالت جنگ میں رہتا تھا۔ ارطغرل بہادر بھی تھا اور کمال کا ذہین انسان بھی تھا۔ اس نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ صلیبیوں کے قلعے فتح کرنا شروع کیے تو باقی ترک قبائل بھی اس کے قبیلے میں ضم ہوتے چلے گئے، اور یوں ارطغرل کا قبیلہ بھی بڑا ہوتا چلا گیا اور فوج کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس کی حکومت سغوت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ والے علاقوں تک پھیلتی چلی گئی۔ ارطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ ارطغرل بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کے ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری سے نپٹتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جس طرح آپ آج کے حالات دیکھ رہے ہو کہ مسلمان ہر طرف سے کمزور ہیں، 13ویں صدی کے حالات بھی اسی طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی، صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی ہمت ہارتے جا رہے تھے۔ مسلمان قبائل کے سردار صلیبیوں اور منگولوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرنے لگے تھے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا، اور اس خواب کو سچ کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ ارطغرل نے مسلسل فتوحات سے عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دیا تھا۔ جس طرح ارطغرل غازی صلیبیوں کو مار رہا تھا، ان کے قلعے فتح کرتا جا رہا تھا، سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی فتوحات اور اقتدار سے پریشان ہو جاتا، لیکن اس وقت ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور بغاوتوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ اسی لیے سلطان علاء الدین ارطغرل کو روکنے کی بجائے اس کو مسلسل تحائف سے نوازتا رہا۔ ارطغرل غازی کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، گندوز، ساوچی اور عثمان۔ عثمان سب بھائیوں میں سے چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے۔ ارطغرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کیے۔ سلجوق سلطنت منگولوں کے رحم و کرم پر تھی، جزیہ دے دے کر گزارا کر رہے تھے، اور جب ہر طرف یہ حالات ہو گئے تو ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سغوت میں اکٹھا کیا، اسلام کا پرچم بلند کرنے کا ایک جذبہ بیدار کیا، اور پھر سب نے مل کر صلیبیوں سے فتح کیے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی، اور تعلیم و تربیت کے لیے درس گاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ لوگ جدید علوم سیکھ سکیں اور ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا منصوبہ تیار کیا، اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقع خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین کو آمادہ کیا، اور پھر ان تینوں طاقتوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں گے، اور پھر آخرکار اناطولیہ میں ایک فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ ارطغرل غازی صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ سغوت اب ایک ریاست بن چکی تھی۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے کائی قبیلے کے سردار بنے اور ریاست سغوت کو مضبوط کرتے رہے۔ وہ اب ریاست سغوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔ دوسری طرف سلجوق حکومت بہت محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور دوسری طرف عیسائیوں نے شمال
اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے سلجوقوں سے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصوں میں کئی سلجوق سرداروں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی تھی اور سلجوق سلطنت کے سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا اور منگولوں کے حملوں کا خطرہ بھی ہمیشہ منڈلاتا ہی رہتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل غازی جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے سلطان علاء الدین کو تشویش ہونے کی بجائے اطمینان تھا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات اور سلطانوی جاگیر سے بھی نوازا تھا۔ اس جاگیر میں میلوں تک پھیلی چراگاہیں تھیں، زرخیز زمینیں تھیں اور کئی قلعے تھے۔ سلطانوی سلطنت کے اکثر حصوں پر خود سرداروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ لڑنا پڑی تھی۔ سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی شادی ارطغرل سے ہوئی تھی۔ حلیمہ خاتون سے ارطغرل کو 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ عثمان اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، جو آگے چل کر ارطغرل کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار بنے۔ 1288 میں ارطغرل کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور انہیں سغوت کے قریب دفن کیا گیا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان ریاست سغوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔ عثمان بھی اپنے باپ کی طرح ہمیشہ سلجوقوں کا وفادار رہا۔ عثمان کی تاریخ پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیجئے۔